أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. آج کے درس کے لیے صحیح بخاری کتاب العلم کو میں پڑھ رہا تھا، لیکن اس سے آگے کتاب الوضو ہے، وہاں تک میں پہنچ گیا. تو کتاب الوضو کی جو شروعات ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو سب سے پہلے پیش کیا ہے. روزمرہ کی زندگی سے متعلق ایک عمل جو ہم کرتے ہیں، ابھی کر کے آئے ہیں، کچھ باتیں، اور خاص طور سے کتاب الوضو پڑھنے کے بعد صحیح بخاری میں جو کتاب الوضو ہے اس کی ابتدا اور انتہا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک جملہ کہا، تو میرا دل ہوا کہ کچھ باتیں اسی متعلق آپ کے سامنے رکھ دوں. ابتدا میں اللہ رب العالمین کا اس فرمان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے جانے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لو. وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو. وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اور انتہا میں کتاب الوضو کے سب سے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ سوتے وقت وضو کرنے کا ذکر ہے اس میں. تو مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو کی ابتدا کی ہے نماز کے لیے وضو کرنے سے، اور کتاب الوضو کے اختتام میں وہ حدیث لائے ہیں جس میں سونے کے وقت وضو کرنے کا ذکر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے ذریعے، اپنے اس عمل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ وضو کرتے رہنا چاہیے، یا مومن کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ باوضو گزرے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. وضو کی پابندی صرف مومن ہی کر سکتا ہے. صحیح معنوں میں جس کے پاس ایمان ہے وہ وضو کی پابندی کرے گا. ایک پابندی تو یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور نماز کے پہلے وضو کرے گا ہی، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے وہ وضو کی پابندی کر سکتا ہے. جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ وضو کر لے گا. وضو سے متعلق کچھ اہم باتیں جو ہیں انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا وضو، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کھانے پینے ہیں بہت زیادہ مسالے والے ہم کھانا کھاتے ہیں، اور دن بھر میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے ہاضمے برابر نہیں رہتے اور بہت دیر تک وضو سلامت نہیں رہتا. ورنہ صحابہ کرام کے دور میں معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز سے آپ نے شروع کیے تو پوری 5 نمازیں ایک ہی وضو سے آپ نے پڑھی ہیں. 5 نمازیں فجر سے لے کر عشاء تک ایک ہی وضو میں 5 نمازیں آپ نے پڑھی ہیں.
تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وضو آپ کا نہ ٹوٹے اور جتنی دیر آپ کا وضو باقی رہے اس بیچ جتنی نمازیں آپ کو مل جائیں آپ ایک ہی وضو سے وہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ نماز میں وضو ہم جو کرتے ہیں یہ ایک اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کیف تعرف امتک من بین الامم، اللہ کے رسول قیامت کے دن بہت ساری امتیں رہیں گی، آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا کہ ذرا بتاؤ کسی کے پاس چتکبرا گھوڑا ہو اور پورے کالے گھوڑوں کے بیچ میں اس کا وہ گھوڑا ہو تو وہ پہچانے گا کہ نہیں؟ کہا بالکل پہچانے گا۔ تو کہا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میرے امتی قیامت کے دن جب آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور یہ فضیلت جو ہے اس امت کو حاصل ہے، تو میرے امتیوں کو میں اس بنیاد پر پہچان لوں گا۔ وضو سے متعلق بہت مختصر میں کچھ حدیثیں اصل میں آپ کو سنانا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علینا رعایت الابل، ہماری ذمہ داری تھی اونٹوں کو چرانے کی۔ صدقے کے جو اونٹ تھے مدینے میں ان اونٹوں کو چرانے کی ہماری باری تھی کچھ صحابہ کے بیچ میں۔ کہتے ہیں فخرجت یوم نوبتی فتروحت یوم نوبتی من عشی، جس دن میری باری تھی اس دن شام کے وقت، دوپہر کے وقت میں اونٹوں کو لے کر نکلا چرانے کے لیے۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں تو میں بھی وہاں پر رک گیا۔ تو میں نے جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی وہ یہ تھی ما من مسلم یتوضأ فیسبغ او یبلغ، ما من مسلم یتوضأ ثم یصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے بہترین انداز میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھا، لیکن کیسی؟ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، دل سے بھی حاضر رہا اور چہرے سے بھی حاضر رہا، یعنی وہ فزیکلی بھی حاضر ہو اور مینٹلی بھی حاضر ہو، دل سے بھی حاضر ہو، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل سکون کے ساتھ اس نے نماز پڑھا ہو۔ ادھر ادھر کچھ حرکتیں، بال سنوارنا، کپڑے سنوارنا، ادھر ادھر دیکھنا یہ نہیں کیا، اور خیالات کو بھی جس حد تک ہو سکا اس نے کنٹرول کیا، دل کو حاضر رکھ کے اس نے نماز پڑھا۔ کتنی پڑھا؟ 2 رکعت۔ آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اتنے چھوٹے سے عمل میں اتنی بڑی فضیلت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھ سے شروع میں غلطی ہو گئی، بخاری بول دیا میں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے کہا ما اجود ہذہ، کتنی پیاری بات ہے یہ، کتنی اچھی بات ہے یہ۔ تو جیسے میں نے یہ جملہ کہا تو میں نے سنا کہ میرے سامنے ایک شخص کھڑے تھے، انہوں نے کہا التی قبلہا اجود من ہذہ، یہ تم نے جو بات سنے ہو اس سے پہلے کی بات اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ ابھی تم نے جس کے بارے میں بولے ہو کہ بات بڑی اچھی ہے، اس سے پہلے کی بات اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو فیضا ہوا عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے یہ بات کہا کہ اس سے پہلے والی بات اس سے بھی اچھی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رأیتک جئت آنفا، میرا خیال ہے کہ تم ابھی آئے ہو، یعنی درس میں ابھی شامل ہوئے ہو بعد میں۔ دیکھیے دینی محفل میں شروع ہونے کے بعد اگر آپ آ رہے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کی چھوٹ بھی جاتی ہیں، اور جیسا کہ ایک چیز ہے استاذ کے پاس، جیسے مدارس میں اسکول میں کلاس لگتی ہیں، کلاس میں جو بچے شروع سے حاضر رہتے ہیں ان کے دل و دماغ میں وہ چیز بہت آسانی سے بیٹھ جاتی ہے، جو لیٹ آتے ہیں یا چھٹیاں زیادہ مارتے ہیں، کیونکہ استاذ کی کہی ہوئی بات بہت مضبوط یاد رہتی ہے۔ اکثر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو استاذ سے آپ نے سنی ہے وہ یاد رہ جاتی ہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید آپ ابھی آئے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بیان فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ما من مسلم یتوضأ فیسبغ او یبلغ، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور بہترین وضو کرتا ہے، بہترین مطلب اس میں اعضائے وضو میں سے کہیں بھی کچھ چھوٹتا نہیں، اطمینان سے پورا وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور اس کے بعد والی جو روایت ہے اس میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں. جس نے یہ دعا پڑھ لیا وضو کے بعد، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہلی بات کے مقابلے میں اور اب زیادہ بہتر ہے یہ، کیونکہ اس میں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھنا ہے. یہاں تو ابھی نماز نہیں پڑھے، صرف وضو کر لیا. اب آپ اندازہ کریں کہ وضو کی کتنی فضیلت ہے، کتنے فائدہ مند چیز ہے یہ. اللہ رب العالمین نے یہ صرف اعضاء کو دھو لینے سے کتنا ثواب رکھا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے اس میں اصل فضیلت کس چیز کی ہے. ہم ابھی جا کر ویسے ہاتھ پیر دھو لیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا. ہم ہاتھ پیر ہی دھو رہے ہیں، لیکن کیوں دھو رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. اور ایسا ہی کیوں دھو رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو جب ہم شریعت کی روشنی میں عمل کرتے ہیں تو چھوٹا سا عمل بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ہم جو قیامت کے دن اعمال ہمارے تولے جائیں گے، بہت پتے کی بات یہ یاد رکھیے، قیامت کے دن پہلے اعمال گنے جائیں گے، اعمال پہلے گنے جائیں گے اور بعد میں اعمال تولے جائیں گے. 2 کام ہوں گے، پہلے اعمال گنے جائیں گے پھر اعمال تولے جائیں گے. اور گنے جائیں گے تو اس میں تو بہت سے لوگ پاس ہو جائیں گے، لیکن وزن کا چھنا جب لگے گا تو بہت سے چھٹ جائیں گے اس میں. کیوں؟ اعمال گنے جائیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی عمر ہے 60 سال، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک بندے کے 60 سال، یعنی جو فرض جب ہوئی نماز اس پر 60 سال اس نے زندگی گزارا، 60 سال کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ اتنی گنتی پوری ہے، تو وہ وہاں سے آگے بڑھ جائے گا. لیکن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو گنتی میں تو وہ انسان پاس ہو گیا، کس کی نمازیں سال اس کی زندگی کے حساب سے برابر ہیں. لیکن جب وزن ہوگا ان نمازوں کا تو وہاں انسان فیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جو وزن ہوگا تو اس میزان کے اندر یہ کوالٹی ہے جو اللہ رب العالمین قیامت کے دن لگائے گا. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اخلاص کو بھی تولے گا، اتباع سنت کو بھی تولے گا وہ میزان. جیسے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا انڈے کے تعلق سے، وہ کمپنی میں وہ انڈے جو ہے گنے جا رہے ہیں، تو جو انڈا خراب ہے مشین اس کو الگ کر دیتی ہے، اور جو صحیح ہے وہ انڈا آگے بڑھ جاتا ہے. خراب انڈے کو مشین نکال دے رہی ہے. تو انسان نے اتنی ترقی کر لیا کہ وہ خراب انڈے کو مشین پہچان لی کہ یہ کام کا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو میزان لگائے گا، گنتی میں تو بہت سے لوگ پاس ہو جائیں گے، لیکن جب وزن ہوگا تو وہ جو پاس ہو چکے تھے ان میں سے بھی بہت سے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اخلاص میں کمی ہوگی، اتباع سنت میں کمی ہوگی. اس لیے ہم جو یہ اعضائے وضو کو دھو لے رہے ہیں، کوئی ویسی دھو لے بغیر نیت کے تو کوئی مطلب کا نہیں ہے، لیکن نیت وضو کی ہو تو اس کا وہ عمل نیت کی بنیاد پر اور اتباع سنت کی بنیاد پر بہت اونچے مقام تک پہنچ جائے گا. اس لیے ایک اصول یاد رکھیں، رب عمل کبیر تصغرہ النیت ورب عمل صغیر تکبرہ النیت. بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل نیت ان کو بڑا بنا دیتی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے عمل نیت ان کو چھوٹا بنا دیتی ہے. انسان کی نیت کے اعتبار سے کام ہوگا. اس لیے یاد رکھیں یہ وضو کے ذریعے، اور بالخصوص اس حدیث میں جو جملہ ہے
یہ جملہ یعنی یہاں جو فضیلت مل رہی ہے وہ کس بنیاد پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وضو تو کرے لیکن بہترین وضو کرے، تب اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم مسجد جب آ رہے ہیں تو مسجد آتے ہوئے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ گھر سے وضو کر کے آنے میں بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور سے اس عمل کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، من تطہر فی بیتہ، جس نے گھر میں وضو کیا، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، کہ جو انسان گھر میں وضو کیا اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر آیا، کیوں آیا؟ تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرے، جو اللہ نے نماز فرض کیا اس میں سے ایک فرض کو ادا کرے، تو اس کے جو دونوں قدم چلتے ہیں، احداہما تحط خطیئۃ، وہ دو پیروں میں سے ایک پیر اس نے اٹھایا تو ایک گناہ اس کا مٹ گیا، والاخری ترفع درجۃ، اور دوسرا پیر جب اٹھایا تو اس کا ایک درجہ بڑھ گیا۔ یہ اتنا ثواب ہے گھر سے وضو کر کے نکلنے میں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب انسان گھر سے وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھویا تو اس کے ہاتھ کے پانی کے ساتھ جو پانی گرتا ہے نا، اس کے ساتھ گناہ گرتے ہیں، مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ گرتے ہیں۔ اور آج کل یہ انگلیوں سے بہت گناہ ہو رہا ہے، موبائل میں جو اسکرین چل رہا ہے نا، اس پر بہت گناہ ہو رہا ہے انسانوں کے، لیکن اس کو بار بار عادت مت ہے تو وضو میں تو گر جا رہا ہے۔ یہ مت سوچئے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کے گناہ کا معاملہ آپ کے دل سے کتنا مضبوط ہے، آپ کا رشتہ گناہوں سے کتنا مضبوط ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، اس کا شعر تو برابر یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تعجب ہے انسان پر کہ نماز بھی جلدی پڑھتا ہے پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان نیکی کو جلدی کرتا ہے، کیوں؟ جلدی سے میچ دیکھنا ہے، پھر ابھی فلاں کام کرنا ہے، وہ کھیل میں جانا ہے، تماشے میں جانا ہے، فلاں گناہ بھی کرنا ہے، موبائل میں یہ فلاں بھی روک کے رکھا تھا، فلاں ویڈیو پورا دیکھنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بہت کچھ ہوتا ہے ان انگلیوں سے۔ تو وضو کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، پھر انسان جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ گرتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ گرتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر میں، یا پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ نکلتے ہیں۔ حدیث کے آخری الفاظ حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ثم مشیہ الی المسجد والصلاۃ نافلہ، اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا یہ زائد عمل ہے، یعنی اس کو الگ سے اور ثواب یہ مل رہا ہے، یہاں تو گناہ اس کے دھل گئے ہیں۔ تو وضو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں تو وہ اور بڑی فضیلت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ گھر سے وضو کر کے آئیں۔ ہمیں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جتنا وقت ہو سکے ہم وضو کر کے رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، بلال ما ارجع عمل عندک، تمہارے نزدیک سب سے تمہارا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کیوں پوچھا تھا؟ کہا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، یا خواب کے ذریعے آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ کو محسوس ہوا کہ میرے آگے آگے بلال چل رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے جب پوچھا کہ بلال کون سا عمل ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، بس ایک چیز ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے اس سے میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ وضو کیے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھ لیے، یا اور نفل ہو سکتی ہے تو پڑھ لیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عمل کی بنیاد پر تم کو یہ مقام ملا ہے۔ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں چلنا ہے۔ آگے چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی سے زیادہ مقام بڑھ گیا ان کا۔ آگے چلنے کا مطلب یہ کبھی کیا ہوتا ہے، جیسا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے پیچھے بھی لوگ چلتے ہیں، آگے بھی لوگ چلتے ہیں اس کے حفاظت کے لیے یا اس کی عزت کے لیے، تو اس اعتبار سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ کتنا اونچا مقام ملا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس بنیاد پر کہ وہ وضو میں پابندی کرتے تھے، اور ایک وضو سے جس قدر ہو سکتا ہے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وضو کی حالت میں رہیں، وضو کو سنبھال کر رکھیں۔ اسی طریقے سے فجر میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک خاص اہتمام فجر کے وقت کرنا ہے وضو میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فانه لا يدري اين باتت يده۔ تم میں سے کوئی آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈبونے سے پہلے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھو لے۔
اگر آپ ڈبے میں پانی لے کر، جگ میں پانی لے کر وضو کر رہے ہیں فجر کا، سو کر اٹھے ہیں آپ یا تہجد میں آپ اٹھے ہیں، تو آپ کو ہاتھ برتن میں ڈبونے سے پہلے 3 مرتبہ صاف کر لینا ہے، دھو لینا ہے، اس لیے کہ کوئی انسان نہیں جانتا اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں گیا ہے، اس لیے ہاتھوں کو پہلے دھو کر اس کے بعد برتن میں ڈبونا ہے۔ فجر کے علاوہ ہر نماز کے وضو میں ناک صاف کرنے میں آپ نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق، ناک صاف کرنے میں مبالغہ کیا کرو، لیکن فجر کی نماز میں یا سو کر جب آپ اٹھے تہجد میں یا فجر میں، تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، آپ دوسرے وقت کا وضو کر رہے ہیں، 1 مرتبہ ناک صاف کر لی پانی ڈال کے کافی ہے، ایک مرتبہ وضو کرنا کافی ہے، 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں، 4تھی بار نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کو صفائی کی بیماری ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہی اعضائے وضو کو دھو سکتے ہیں، اور سر کا مسح تو 1 ہی بار کرنا ہے، سر کا مسح 1 ہی بار کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اجازت ہے 1 2 3 کی، لیکن فجر کے وضو میں آپ نے فرمایا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، جب آپ سو کر اٹھے ہیں تو ناک کو 3 مرتبہ صاف کرو۔ کیوں کرو؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومَيْهِ، شیطان انسان کے نتنوں میں رات گزارتا ہے، تو اس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے، شروع جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیے اس آیت سے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اعضائے وضو کے چند چیز، اچھا اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ بغیر حدیث کے شریعت میں عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ہیں نا بولتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ اہل قرآن۔ حقیقت میں وہ اہل قرآن نہیں ہوتے، وہ حقیقت میں منکر حدیث ہوتے ہیں، اپنا نام خوبصورت رکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن پر صرف عمل کر کے شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں صرف کتنی چیزوں کا ذکر ہے وضو میں؟ چہرہ دھو لو، ہاتھ کوہنی تک دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور پیروں کو ٹخنے تک دھو لو۔ اس میں کان کا مسح کا ذکر نہیں ہے، اور کلی کرنے کا ذکر نہیں ہے، ہاتھ تو ڈائریکٹ کوہنی تک کا ہے، جبکہ حدیث میں پہلے پونچے تک ہاتھ دھونا ہے۔ تو قرآن حدیث کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا قرآن میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے شروع کیا، اور انتہا جو کی ہے وہ حدیث جو سوتے وقت وضو کرنے کی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اطیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے بستر میں جانے لگو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لو، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسا وضو کر لو سونے سے پہلے۔ اچھا وضو کر لیا آپ نے، ثم استجع علی شقک الایمن، پھر اپنے داہنے کروٹ لیٹ جاؤ۔ یہ آخری دعا ہے، حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں فَجْعَلْهُنَّ آخِرَ کَلَامٍ، ان جملوں کو، اس دعا کو آخری کلام بناؤ، سب سے آخر میں یہی بول کر یہی دعا پڑھ کے سونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور بھی چیزیں جو سوتے وقت پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا ہے، الف لام میم سجدہ، سورۃ الملک، سورہ کافرون 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار۔ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی 33 بار پڑھنا ہے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سوتے وقت اللہ اکبر بھی 34 بار پڑھنا ہے۔ اور بھی جو دعائیں ہیں سوتے وقت کی وہ سب پڑھ کے آخر میں لیٹنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں دعا بیٹھ کے پڑھ لیے ہیں تو لیٹ کر دعا پڑھنا ہے، تو